فی النار کر کے رکھ دیا، 300 دشمنوں کو فی النار کر کے رکھ دیا، ایک ایک حملے میں سینکڑوں کو اس کو نابود کر کے رکھ دیا۔ عزیزان محترم، یہ بہادری تھی، یہ بہادری تھی۔ خدا کی قسم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینے میں اپنے نیزے کو نہ ٹوٹ ڈالوں اور شمشیر زنی نہ کر لوں۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس اصلاح نہ بھی ہو تو بھی میں دشمنوں سے پتھر مار کر لڑوں گا، اس طرح آپ پر جان نثار کر دوں گا۔ حضرت سعد ابن عبداللہ نے اٹھ کر کہا خدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے جب تک خدا تعالیٰ یہ نہ دیکھ لے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اولاد کی کیسی حفاظت کی۔ خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں 70 بار اس طرح قتل کیا جاؤں، ہر مرتبہ زندہ کیا جاؤں گا اور میری خاک اڑائی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اور اب تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے اور اس قتل ہونے میں ابدی شرف و کرامت ہے، پھر اسے کیوں نہ حاصل کروں۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن خائس نے اٹھ کر کہا خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس طرح 1000 مرتبہ زندہ ہو کر قتل کیا جاؤں، اور میرے 1000 مرتبہ قتل کیے جانے سے میرے 1000 مرتبہ قتل سے خدا تعالیٰ آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت کے نوجوانوں کو بچا لیتا ہے۔ غرض کے اس طرح آپ کے ہر رفیق اور جانثار نے اپنی عقیدت اور جانثاری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کی تکمیلی کرتے ہوئے سعادت دارین حاصل کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا اس زمین میں جسے کربلا کہتے ہیں، پس تم میں سے جو حاضر ہو اس کی مدد کرے۔ پس نکلے انس بن حارث کربلا کی طرف اور ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام کے فرزند امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعرات کی شام کو میں بیٹھا ہوا تھا اور پھوپھی زینب میرے تیمارداری میں مصروف تھی اور میرے ابا جان کے پاس ہوئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عازت کردہ غلام بیٹھے ہوئے تھے، تلوار درست کر رہے تھے تو ابا جان یہ اشعار پڑھ رہے تھے اے زمانہ ناپائیدار تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے کیسے دوست سے وفا کی صبح و شام تو۔ ایک کے بعد دیگر امام علی مقام علیہ السلام اشعار پڑھے جا رہے تھے، آپ نے بار بار ان اشعار کو پڑھا۔ میں آپ کے ارادے کو سمجھ گیا اور جان گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، بے اختیار میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ان اشعار کو سنا تو بے قرار ہو گئی اور آپ کے پاس جا کر رونے لگی اور کہتی تھی کاش آج مجھے موت آ گئی ہوتی، افسوس کہ میری امی فاطمہ، میرے باپ علی مرتضیٰ، میرے بھائی حسن مشتبہ چل بسے ہیں۔ اے بھائی حسین آپ ان گزاروں کے جانشین اور ہمارے محافظ ہو اور ہمارا سہارا ہو۔ پھر غش کھا کر آپ گر گئی۔ آپ ساقی کوثر کے لخت جگر سیدہ بطول کے نور نظر کے پاس اتنا پانی بھی نہیں تھا کہ بے ہوش بہن کے منہ پر چھڑک جائے۔ جبکہ بہن کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا زینب سنو، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، موت کا ایک وقت معین ہے، وہ کسی کی پریشانی سے نہیں ٹلتا، صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو۔ میری ماں اور نانا جان مجھ سے بہتر تھے، وہ نہ رہے تو میری کیا حقیقت ہے؟ یہاں ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے نہ کسی کو رہنا ہے۔ اگر میں قتل ہو جاؤں تو پورے صبر
وقار سے کام لینا تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نمونہ عمل ہے. تم اس نمونے سے سبق حاصل کرو. پھر فرمایا بہن سنو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری قسم کو پورا کرنا، میری وفات پر نہ گریبان چاک کرنا نہ تماچے مارنا. یاد رکھنا بہن کو تلقین کرتے رہے، ایک کے بعد دیگر جو ہے تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے تلقین کرتے رہے یہاں تک کہ صبر اور شکر اور ضبط و تعمیل فرما کر خفیہ طور پر باہر تشریف لے گئے اور اپنے رفقا کو حفاظت کے ضروری انتظامات کی ہدایت دی. خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے. خیموں کی جو ہے پشت پر ایک خندقیں کھود دی گئی اور اس میں لکڑیاں بھر دی گئی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے اور دیکھے کہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. پھر آپ نے سب کو پوری رات جمع فرما کر دعا و استغفار اور رازداری اور جو ہے گریوزاری اور سجدوں میں گزاری، یہاں تک کہ جو ہے وہ سورج طلوع ہوا جس کے سورج کے طلوع ہونے پہ قیامت صغریٰ کا وقت قریب آ گیا. عزیزان محترم، سوچو اس منظر کو، قیامت صغریٰ کا منظر، سورج کا طلوع ہونا تھا. کسی پرندے میں اتنی مجال نہیں تھی کہ اس سمت رخ کر لے. ہوائیں میدان کربلا کی سمت چلنا بھول گئی تھی. دریائے فرات کا پانی موجیں مارنا بھول گیا تھا. میدان کی ہولیاتیوں میں اضافہ. سورج تو طلوع ہو گیا تھا لیکن سورج میں ان سے کمش نہیں تھی. محسوس یہ ہو رہا تھا کہ سورج کی آنکھ سے خود آنسو نکل رہے. سورج میں خود اس منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے اندر دنیا کو اس منظر کو بتانے کے لیے اجالا دینے کی تپش موجود نہیں تھی. لیکن خداوند قدوس کا حکم ہر کسی کو ماننا. نواز رسول کی شہادت کا وقت ہے. سورج طلوع ہو رہا ہے، کائنات ساکت ہے. قیامت صغریٰ کا وہ وقت قریب. وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی کل برابر انشاءاللہ 9:30 بجے جو ہے آغاز ہو تاکہ جو اس واقعے کو سمیٹ کے 9 کے دن انشاءاللہ بعد کربلا واقعہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.